الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء صاحب الأسرى خير الورى وعلى وأصحابه الراشدين المسترشدين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قسيم نسيم وسيم عزيز رؤوف رحيم كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج أصحاب بنات بنون محمد وعلى وجه صدر بطن بلد محمد وعلى عين أذن محمد وعلى رأس شعر محمد وعلى يد رجلي محمد وبارك وسلم عليه كثيرا الصلاة والسلام عليك يا أول يا آخر وعلى آلك وأصحابك يا آقب يا خاتم الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله رب قدوس جل وعلا جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سبوحیت و قدوسیت میں تحفہ
حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد لا تعداد و لا محدود درود در تتمہ دور زمان صفوت آدمیاں باعث تخلیق اینو آن شافع یوم نشور محبوب رب غفور شافع و نافع امت مشکل کشا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صاحب الاسرا علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں پیش کرنے کے بعد محترم علماء کرام، نعت خوانان، مہمانان، ذوی الاحترام، پیر و جوان، مکرم حاضرین باتمکین اور معزز سامعات، ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ اظہار جشن ولادت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ برمکان برادرم شوکت علی صاحب نقشبندی سلامہ الرحمن انعقاد پذیر ہے، بڑے ہی ذوق و محبت کے ساتھ ہمارے عزیز بیٹوں نے محمد عدنان سیٹھ صاحب، محمد حسن سیٹھ صاحب، محمد اظہر اور مظہر صاحبان سلامہ الرحمن نے یہ جو اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے مجلس ذکر خیر الورا کا اہتمام کیا ہے، رب تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم پیارے محبوب خاتم النبیین علیہ السلام کے صدقے سے اپنے حضور اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمارے معزز آج کے مہمان نعت خان اخویم فی اللہ عزیزم عزیزی محمد احمد رضا صاحب سلامہ الرحمن، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی حاضری لگانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ محترم حضرات، محافل کے آداب ہوتے ہیں، محفل کے آداب میں سے سب سے جو پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس میں ریا، دکھاوا، واہ واہ، بلے بلے، مولوی صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نعت خواں صاحب، اگر کسی کے دل میں ذرا ریا آ گئی تو معاملہ ختم۔ میرے مصطفیٰ کریم جو دین لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اخلاص والوں کے لیے جگہ ہے، اور یہ دین اخلاص والوں کو پھر مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ چند لمحوں کی زندگی، یہ چند گھنٹوں کی زندگی، یہ چند دنوں کی زندگی، اس میں دین کا لیبل لگا کے، محفل نعت کا لیبل لگا کے، محفل میلاد کا لیبل لگا کے، ختم نبوت کانفرنس کا لیبل ٹائٹل لگا کے کچھ بھی کر لیں، وہ مولوی صاحب ہو، وہ شیخ القرآن ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، بس جس کے بھی دل میں ذرا میں اور ذرا بھی انانیت اور ریاکاری آ گئی تو زندگی بھر کا سایہ سرمایہ اس کا ایک لمحے میں جاتا رہے۔ میں زور دے کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، محافل کرانے والے، محافل میں آنے والے،
محافل میں پڑھنے والے قطعی طور پر یہ کاغذ ان کاغذوں کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ صرف کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے، کاغذوں میں جعل سازی اور نقل بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو جو رسول اللہ کا غلام ہے اس میں جعل سازی نہیں آ سکتی، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ جعلی اور 2 نمبر نوٹ چلتے آئے ہیں، لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو میرے مصطفیٰ کے غلام کو لوگ غلام نہیں بناتے، رسول قبول کرتے ہیں تو وہ غلام بنتا ہے۔ خدا و مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں تو پھر وہ غلام بنتا ہے۔ نوٹوں میں، ووٹوں میں، بوٹوں میں، بوتھوں میں، بوتھوں میں جعل سازیاں آتی ہیں، آ جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا جس کے ساتھ رشتہ ہے وہ ظاہر سے اول باطن کا رشتہ ہے، اور یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ مومن کا ہر عمل محض خوشنودی و رضائے الہیہ اور قرب الہی اور تقرب الہی کے لیے تعلق مع اللہ، تعلق باللہ ہونا چاہیے۔ باقی ہمارے نبی علیہ السلام کے ذکر کی جہاں تک بات ہے تو بدبخت ہر دور میں رہے ہیں، منکر ہر دور میں رہے ہیں، جہاں منکر ہر دور میں رہے ہیں وہاں ماننے والے غلام بھی ہر دور میں رہے ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر 10 ایسی آیات ہیں جہاں سے ثابت ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی دنیا رنگ و بو میں جلوہ گری سے پہلے آپ کا ذکر انبیاء اور رسول کرتے رہے، تشریف آوری سے پہلے، بعثت سے پہلے انبیاء اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والتسلیمات مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر کرتے رہے۔ ارے جن کا ذکر اللہ کرے اور جن کی حفاظت، جن کی عظمت، جن کی عصمت، جن کی رفعت، جن کی عزت، جن کی رحمت، جن کی شفقت، جن کی علویت، جن کی راحت، جن کی رافت، جن کی تلاوت، جن کی سیادت و صداقت، جن کی نبوت و ختم نبوت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو، کوئی بڑے سے بڑا بدماش، قذاب، کوئی چور، کوئی ڈکیٹ، کوئی لکیرا، کوئی ایرا، کوئی وغیرہ، کوئی نتھو، کوئی خیرہ میرے محبوب کی ذات پر، مقام پر، عزت پر، رفعت پر، رحمت پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا؟ وہ ایک مقولہ ہے کہ چاند کی طرف جو تھوکنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اپنے ہی کالے بوتھے پہ تھوک آتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا، وہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم چاند سے تشبیہ دینا، رخ مصطفیٰ کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کے رخ تابہ، سرکار کی جبین اطہر، نبی پاک کے وجہ انور کو کسی اور کے ساتھ معاذ اللہ تشبیہ دینا یہ تو گستاخی و جسارت ہے ہی ہے۔ اہل نسبت و اہل محبت وہ کیا کہتے ہیں؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ داغ مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ
اب ایسا کوئی بھی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں چاند سے تشبیہ دینا۔ جن کا ذکر خیر اللہ خود کرتا ہے، جن کی نعتیں اللہ خود بیان کرتا ہے، جن کے محامد و محاسن اللہ کریم خود بیان کرتا ہے۔ ارے میرے نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، خصائل جمیلہ، حضور کی ذات و صفات، سرکار کے دیگر معجزات و کمالات، وہ تو وراء الورا ہے ہی ہیں۔ میرے اللہ نے جو میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی رکھا ہے، سرکار کا اسم ذات ہے محمد، اللہ کا اسم ذات ہے اللہ، اور محبوب کا اسم ذات ہے محمد، اللہ کا اسم ذات اللہ۔ نہ ادھر نقطہ نہ ادھر نقطہ، نہ اس کے اوپر نقطہ نہ اس کے اوپر نقطہ، نہ اس کے نیچے نقطہ نہ اس کے نیچے نقطہ، وہ اللہ ہے، یہ محمد ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی اسم با مسمہ ہے، یہ بھی اسم با مسمہ ہے، اس کے بھی معانی بے شمار، اس کے بھی معانی بے شمار۔ وہ بھی اسم جلالت ہے، یہ بھی اسم جلالت ہے، وہ بھی اسم ذات ہے، یہ بھی اسم ذات ہے، لیکن اس کا اسم ذات ذاتی ہے، اس کا اسم ذات خدا نے رکھا ہے، وہ اللہ ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، اس کو کسی نے اللہ بنایا نہیں، محمد کو اللہ نے بنایا ہے۔ ارے جس کو اللہ بنائے اس کو کوئی مٹا سکتا؟ اس کے ذکر کو سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کتنے ہی بے وقوف لوگ ہیں جن کو معاذ اللہ کوئی اعتراض کرنا ہوتا ہے، کبھی میلاد پر اعتراض، کبھی حضور کے علم غیب پر اعتراض، کبھی اختیارات محمدیہ پر اعتراض، کبھی اوصاف محمدیہ پر اعتراض، کبھی علوم محمدیہ پر اعتراض، کبھی صفات محمدیہ پر اعتراض، اللہ اکبر، کبھی خصائل محمدیہ پر اعتراض۔ ارے سمجھ جاؤ نقطہ مومنو، جو محبوب پہ، اور محبوب بھی اللہ کا، اس کے کسی بھی ذات و پہلو پہ اعتراض کرے، اس کا مطلب ہے اس کا میرے نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کو جس نے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کا اعتراض ختم ہو گیا۔ الحب کالاعمی والیسم، محبت کے اصول ہیں، محبت کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے، محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے، محبوب کے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آنے دیتی، محبت کوئی عیب نظر ہی نہیں آنے دیتی، یہ محبت کا اصول ہے۔ اب اللہ ہے، الف دو لام اور ہا ہے، الف کو ہٹاؤ تو للہ، للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے، ایک لام ہٹا دو تو لہو، لہو کا معنی ہے اسی کے واسطے، اگر دوسری لام بھی ہٹا دو تو ہوا اس میں اشارہ ہے، یعنی وہی ذات ہے۔ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، هو الرزاق ہے، هو ذو القوت المتین، وہی ہے۔ ادھر ہے محمد، محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد ہے ہی وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ بولیے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب قرآن پاک سے پوچھئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا آغاز کس نے کیا؟ تعریف محمد کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تعریف محمد کا آغاز کب ہوا؟
اب سنیے ذرا اللہ فرماتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ کریم نے قرآن عظیم کے اندر کیا ارشاد فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے میرا محمد وہ ہے میرا حبیب وہ ہے میرا احمد وہ ہے میرا ماہی وہ ہے میرا طٰہٰ وہ ہے میرا یاسین وہ ہے میرا محمود وہ ہے میرا حامد وہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا اس کا ذکر آنے کے بعد قرآن میں ہی نہیں ہوا ان کے آنے سے پہلے ان کا ذکر تورات کے اندر ان کا ذکر انجیل کے اندر ان کا ذکر زبور کے اندر ان کا ذکر صحف ابراہیم کے اندر ان کا ذکر صحف موسیٰ کے اندر ان کا ذکر صحف آدم کے اندر آدم کریم کے آنے سے پہلے ان کا ذکر قوائم عرش کے اوپر ان کا ذکر کائنات کے بننے سے پہلے موجود ہے اسی لیے میرے کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے میں اس وقت بھی ختم نبوت کا صحرا سجا کے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا میرے کریم علیہ السلام کے تذکرے دنیا میں آنے کے بعد ہی نہیں جو نبی کے ذکر سے سڑے جو نبی کے ذکر سے روکے میلاد میرے مصطفیٰ کا ذکر معراج میرے مصطفیٰ کا ذکر ختم نبوت میرے مصطفیٰ کا وصف خاص یہ سب مصطفیٰ کے ذکر ہیں سن لو نص قطعی سے ثابت ہے میرے مصطفیٰ کا ذکر میرے نبی کا ذکر نہیں میرے نبی کا ذکر اللہ کی قسم میرے خدا کا ذکر ہے ذکر مصطفیٰ دراصل یہ خدا کا ذکر ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یشاقق الرسول قرآن پاک کی ایک نہیں 20 آیتوں سے ثابت ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے روز ازل سے محبوب کو خود سے جدا کیا ہی نہیں ہے میرا محمد خدا بھی نہیں پر میرا محمد مجھ خدا سے جدا بھی نہیں میرا محمد بولیے اہل سنت کا عقیدہ ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہم اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے لیکن وہ بندہ ہمارے جوتے کی نوک پر جو ہمارے نبی کی ذرا توہین کا سوچے بھی ہمارے جوتے کی نوک پر ہے بک بک کرتے ہیں کوئی کتا بھونکتا ہے کتا کہ محمد کو فلاں چیز کا خبر نہیں تھی کوئی کتا دنیا کا ذلیل کتا
وہ 20 گز لمبی داڑھی رکھ کے بھی بھونکے، جب وہ ٹوں ٹوں کرتے تو 7 کتے بھی ٹوں ٹوں کرتے۔ محمد کے غلام بیدار ہیں، زندہ چیر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جس نے کھایا ہی حرام ہو، کم تول تول کے، ملاوٹیں کر کے، جھوٹ بول کے، جھوٹ کر کے، جس کا متمع نظر ہی صرف دنیا ہو، جس کو گھٹی خباثت کی ملی ہو، ان کے مقدر میں میرے مصطفیٰ کی تعریف کبھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، میرے نبی کی تعریف صرف وہ کر سکتا ہے جس کا خمیر پاک ہو، جس کا خمیر پاک ہو، جس کا ضمیر پاک ہو، جس کا تصور پاک، جس کا تخیل پاک، جس کی فکر پاک، جس کی نظر پاک، جس کا ذہن پاک، جس کی سوچ پاک۔ ارے جس ذہن کے اندر میرے نبی کا حسد ہو، رب اس داڑھی کو، اذانوں کو، نمازوں کو، ان تبلیغوں کو گندے کپڑے میں لپیٹ کے اللہ کہے گا یہ تیرے بوتھے پہ مار کے اللہ کہے گا جا لے جا شیطان کے ساتھی، جا شیطان کی ذریت لے جا، ابلیس کی اولاد، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو اپنے محمد کی تعریف کی ضرورت ہے، مجھے تو مصطفیٰ کی غلامی کی ضرورت ہے۔ نمازوں پہ مان کرتے ہو، اذانوں پہ مان کرتے ہو، تمبے اونچے رکھنے پہ مان کرتے ہو، دین ٹوپی پگڑی داڑھی کے اندر نہیں ہے، دین شلوار کے اوپر نہیں، شلوار اوپر یا نیچے کرنے میں دین نہیں ہے، سارا دین میرے نبی کی ذات ہے۔ اے اہل محبت، جاگ کے رہنا ہے، جاگ کے رہیں گے، جاگ کے رہنا ہے، پہرا دینا ہے، پہرا دینا ہے۔ زمین ہماری ہے، زمانہ ہمارا ہے، یہ ٹیں ٹیں کرنے والوں کو انشاءاللہ ہم ٹیں ٹیں اپنے نبی کے بارے نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ، بالکل سچ بات ہے۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں کو ریاکاری کو دکھاوے والی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ وقت آیا تو ہم انشاءاللہ وہ جبڑوں سے زبانیں نکال کے کتوں کے آگے ڈالیں گے، وہ بھی انکار کریں گے کہ ہم نے گستاخ کے منہ کی نکلی ہوئی زبان نہیں کھانی ہے۔ یہ پلی کو مت سمجھے، ادھر حضور کے غلام بستے ہیں، ادھر رسول اللہ کے نوکر رہ رہے ہیں۔ اگر کتوں کو روکا نہ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ سمجھیں کہ ادھر کو بندے رہ ہی نہیں گئے، گھر والے رہ ہی نہیں گئے، مالک رہ ہی نہیں گئے، اس میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جو میرے نبی کی یا میرے نبی کی آل کی یا میرے نبی کی اصحاب کی گستاخی کریں، اس کا ڈی این اے کروانا چاہیے۔ جو میرے نبی کی شان میں توہین کرے، جو میرے نبی کی آل کی شان میں توہین کرے، جو اصحاب کی شان میں توہین کرے، حکومت کو چاہیے ڈی این اے کرائے اور کہے چل امریکہ، چل اسرائیل، جہاں سے بیج آیا وہیں سے چلا جائے۔ یہ پاکستان رسول اللہ کے صدقے سے ملا ہے، اس پاکستان میں رسول کے صدقے کو ماننے والوں کو ہی رہنا چاہیے۔ کسی کو ہماری دعائیں بھی ہضم نہیں ہوتی، یہ جب دعا کرتے ہیں تو وسیلے ڈالتے ہیں، نبی کا وسیلہ، اللہ کا وسیلہ، رسول کا وسیلہ۔ ہاں تو سنو، میرے نبی کی تعریف کو کوئی روک سکتا؟ کوئی روک سکا؟ اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، میں کیا انہاں خبیثاں واسطے تے ساڈا ایکو ہی شیر اعلی حضرت پاویں قبر چ لیٹیا ہے وہی بڑا ہے۔ ساڈا ایکو اعلی حضرت بڑا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ اعلی حضرت کہندے نے
آلہ حضرت نے کیا ہی قلم کھچیاں سرکار دی عزت و نموس ہوتے انہاں پیرا دینے کیا آلہ حضرت کہندے نے تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے بڑھانے والا اللہ تیرا اور اعلیٰ حضرت مولانا امام محمد رضا خان آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کمال ہے مل کے کہیں اور کچھ نہیں چرچا تیرا یہ لفظ تم نے کہنے ہیں باقی ڈیوٹی میرے تے چھڑو دو لفظ چرچا بولو پھر بولو چرچا یا رسول اللہ چرچا مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آبا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مٹ گئے مٹ گئے تبت یدا ابی لہب وتب وکل بعد ذالک زنیم مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ نے فرمایا نام کیا رکھا نام اللہ نے رکھا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما میرے رب قدوس جل والا نے اپنے محبوب خاتم النبیین اسلام آپ دی عظمتاں تے شاناں تے رفتاں تے عزتاں دا اس طرح ذکر کیتا ارے نبی دیاں ذاتاں صفاتاں کمال اے تے ورا الورا ہے ہی ہے میرے اللہ نے سونے یار دا نام محمد رکھ کے دس دتا کائنات دے اندر وسن والیو کوئی میرے یار دی تعریف کرے نہ کرے یار دیاں تعریفاں کرنے واسطے میں اللہ کلئی کافیاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
اللہ نے قرآن پاک کے اندر دس دیتا واضح کر دیتا لوگوں میرا محبوب میرے تو علاوہ کسے دی تعریف و توصیف دا محتاج نہیں اللہ کسے دا محتاج نہیں نبی اللہ تو سوا کسے سے محتاج نہیں اس واسطے میرا مصطفیٰ خدا دا ذکر کرتا ہے خدا مصطفیٰ دا ذکر کرتا ہے محمد دا معنی کیجئے الذی یحمد حمدن بعد حمدن جس کی بار بار تعریف کی جائے او محمد کی تعریف کون کرتا ہے سارے تو پہلا اللہ تعریف کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون اللہ فرماتا ہے علماء یہود علماء بنی اسرائیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح پہچانتے نے جنہیں اپنیاں اولاداں نو بچیاں نو پہچانتے نے علماء یہود نبی پاک کے آنے سے پہلے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہود ایسے پہچانتے ہیں ہمارے مصطفیٰ کو جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام حال دنیا تے آئے نہیں مگر کافر کی پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا بالبينات قالوا میرے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم آپ دے وسیلے نال یہود دعاواں کر دینے وقانو قرآن وقانو من قبل یستفتحون علی الذین کافروا کئیاں لوکاں نے کسے جناب تھلیوں تا چکیاں ہوندا کسے پچھوں تا چکیاں ہوندا کسے پچھوں سبحان اللہ ہاں یہ بات ضرور ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن میرے امتی ان کے جو ٹخنے ہیں گٹے یہ ڈانپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ٹخنے گٹے نماز تو علاوہ بھی مرد کے مومن کے مسلمان کے جو ٹخنے ہیں گٹے اے مرداں دے ننگے ہونے چاہیے دینے ہن الٹ ہو گیا ہے عورتاں دیاں پنڈلیاں ننگیاں نے تے مرداں دیاں اڈیاں بھی کجیاں نے ہنسنے والی نہیں رونے والی بات ہے رونے والی تے جنیاں مرضی محفلہ میلادہ کرا لئی ہیں جے حضور دی شریعت عمل نہیں کرنا تے میلاد کرایا تے بندہ وہ لیبل تو نہیں لگ جاتا سرکار کریم نے فرمایا صحیح روایات ہیں سننے ابی داؤد سننے جامع ترمذی جس مرد دے گٹے کجے ہون تہمت گٹیاں تو تھلے شلوار گٹیاں تو تھلے فرمایا وہ جہنم میں ہوں گے نماز کے علاوہ بھی مرد کے گٹے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے عورتاں نہیں اب تساں دیکھے پنڈلیاں بھی انہیں چوڑی پجامے تے جناب پنڈلیاں بھی ننگیاں تے بندیاں نے جناب وہ پینٹا شلٹاں جنیاں پائیاں نے وہ اڈیاں بھی کجیاں الٹی آ گئی ہیٹلی اتے آ گئی چلو بات آئی ہے اسی لڈی ہے جمالو پانیا کوئی ویلہ لینڈ نہیں ہے اسی حضور دا دین پہچان شریعت بتانے کے لیے آئے ہیں اے جیڑیاں عورتاں بیبیاں پہنا مہنگے میک اپ کرواندیاں نے تیل بنواندیاں نے سرکار نے لعنت پائی ہے لعنت سننے جامعہ ترمذی ہمارے سینئر مدرس ہیں جامعہ اسلامیہ فیروزیہ کے جناب مفتی محمد انس افضل صاحب علامہ عبد الرحمن صاحب قاری لیاقت علی صاحب ہمارے حافظ صاحب سب علماء موجود ہیں سننے جامعہ ترمذی کے اندر روایت ہے سنو بھائی صرف شعر ہی نہ سنیا کرو شریعت سنو جو عورتیں آج کل میلاد پتہ کس طرح ہوندا ہے عورتاں نے اتوں بھی لائے سارا کچھ ننگا فل میک اپ تے محفل میلاد ہو رہے ہیں عورتاں حرام 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 میں پکا سنی ہوں سراں تو لیڑے لتھے دوپٹے لتھے گلاں چ پائے
سرخیاں نیل پالش جناب مل لے لائے ہوندے نے نو اور رمبے چاڑے ہوندے نے جویں وہ پتہ نہیں کیے چاڑیا ہوندا ٹریکٹر نو کڑا بلیڈ چاڑے ہے انج جناب وہ آرٹیفیشل نو لے کے چاڑے نے لیڑے گل چ انج پانج میں پھندا لیا ہوندا ہے محفل میلاد ہو رہی ہے جناب بعض کمینے خسرے نات خور صرف پیسے دی خاطر جس طرح کنجریاں کرتی ہیں ایسے ان کو نوٹ دکھاؤ بعض نات خونوں کو تو وہ اپنا دین ضمیر سب بیچ دیتے ہیں اے ننگی تلوار فقیر کوئی صدے نہ صدے میں کڑیاں تقریرہ مل بیچنا وا سانو جو کچھ ملدا پیا سرکار دے صدقے بہت کچھ ملیا ساڈے کردار تو ود ملیا اساں تے حضور دی شریعت دسنی ہے محفل میلاد جی گھر بیبیاں بن پھب کے چدرانی صاحب بیٹھی ہے ایم پی اے صاحب دی بیٹھی ہے ایم این اے صاحب بیٹھی ہے نانی صاحب بیٹھے نے محفل میلاد ہو رہی جی گورنر ہاؤس چ جی یار حسن والی نہیں رون والی گل نے میرے مصطفیٰ کریم دی شہزادی زہرا پاک سلام اللہ علیہا یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جو عورت مصطفیٰ کی کریم علیہ السلام کی شہزادی زہرا پاک کو فالو کرے گی ہر معاملے میں انشاءاللہ وہ سیدھی جنتی ہے جو سیدھی جنتی ہے میک اپ کیتے نے سرخیاں لائیاں نے ہیں جی پتہ نہیں لپٹ منو آمدہ ہی نہیں کی آندے نے لپٹ اسٹیک ڈنڈے نو آندے نے کمال ہے یار کیا پکھنڈ بنا رکھا ہے سنیوں کو بدنام کر رہے ہو محفل میلاد ہو رہی ہے ایک میں دیکھیا وہ ایک چول جی کھچ زمانے دی منڈا وہ بڑھیاں دے اگے بیٹھ کے نعت پڑھن دے بڑھیاں دے وچ بڑھیاں دے اگے بیٹھ کے نعت پڑھن دے نہ کوئی حجاب نہ کوئی پردہ نہ گل نہ بات محفل نعت ہو رہی ہے محفل نعت ہے ایک نا الحمراء کے اندر ہمارا پروگرام تھا علماء کرام بھی موجود تھے تو ہمارے پروگرام کے ساتھ ہی نا وہ وہاں ادبی بیٹھک ہے الحمراء ہال مال روڈ پہ 7 ستمبر کو تو وہاں مشاعرہ تھا وہ فقیر کے زیر صدارت تھا تو اس میں کچھ خواتین بھی تھیں تو ایک خاتون صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا سار ننگا بالکل تو فرما رہی ہیں کہ عورتوں کو حکم ہے نظریں نیچی رکھو مجھے میں نے پہلے تو کہا اس میزبان کو کہ یار میری صدارت کا دی رکھی ہے ٹھیک ہے جی جسٹس میاں نذیر اختر صاحب بھی تھے تسی مفتی صاحب نہیں سو تھے شاید آگے سو آپ لوگ آگے تھے وہ نیچے ادبی بیٹھک میں تو عورتوں کو حکم ہے نظریں نیچی رکھیں عورتوں کو حکم ہے فلان کریں عورتوں کو حکم ہے فلان مردوں کو حکم ہے وہ بہن بیٹی سمجھیں یہ کریں وہ فل میک اپ اے ساڈے جناب معاملات نے جو 11 مہینے ڈانسر ہوتی ہیں رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن انچارج وہ ہوتی ہے میں غلط کہتا ہوں تو میں مجرم ہوں 11 مہینے تھیٹر سنبھیا ہوندہ ہے تے رمضان شریف ہوندہ ہے تے جناب مولوی صاحب اگے بیٹھے نے پیر صاحب اگے بیٹھے نے حضرت صاحب اگے بیٹھے نے وہ جناب ٹرانسمیشن کر رہی ہیں سب وائے اقبال ترپیا اقبال کہنے وائے ناکامی احساس زیاں جاتا رہا رسم ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو حالات وہ حالے نہ رہے
سنو بھائیوں، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمہ سورۃ فتح، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب ذرا ترجمہ سنیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صاحب کہیے، زور سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں۔ اس سے مراد طبقہ اولا صحابہ کرام علیہم الرضوان، سب سے پہلے خلفاء راشدین، پھر منزل بمنزل طبقہ بطبقہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، متقدمین، متاخرین، صوفیاء، یعنی جتنے بھی ہیں حضور کے ساتھ والے، یہ سب کا وصف ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، صاحب ہیں، صحابہ ہیں، غلام ہیں، ماننے والے ہیں، نوکر ہیں، ان کا وصف، ان کے اوصاف، ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کی دینت، ان کی فطرت، ان کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ بولیے کافروں پر، بس گفتگو میں ان کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں پر، توجہ ہے، رسول اللہ کے ساتھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مومن، کلمہ پڑھنے والے جو رسول کے ساتھی ہیں، وہ کافروں پر اور آپس میں، بولیے ذرا، قرآن ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں پر آپس میں نرم ہیں، جو حضور کے ہیں، اور جو حضور کے ہیں وہی اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کے وہ جو کافروں پر سخت اور آپس میں، لگتا ہے توڑی توجہ تے شیران والے، توجہ ہے گل وال، گل کٹے کوڑیاں نہ رلے، بہت بڑی بات ہے اور قرآن کا پیغام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کون ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا معیار کیا ہے؟ وہ کافروں پر ہر دور میں سخت ہیں، یعنی نبی پاک کا بننے کے لیے، نبی پاک بیٹو نبی پاک کا بننے کے لیے، نبی پاک کا ہونے کے لیے، رسول اللہ کا کہلوانے کے لیے کافروں پر سخت ہونا ضروری ہے۔ جو غزہ اور فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے، مگر کہتے ہیں ہم مسلم کنٹری کے سربراہان ہیں، I am Prime Minister of اسلامی جمہوریہ پاکستان، فراڈ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ذمہ دار ہونے کا حق پھر ادا ہوگا۔ انٹرنل اور جتنے بھی معاملات ہیں، جو جہاں گستاخ ملتا ہے اس کو ٹھکانے لگایا جائے، پھر تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ذمہ دار۔ قرآن کہتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کافروں پر، بولیے بولیے کافروں پر ماں دی، بولو ماں دی نہیں،
ماں دی سوکن تے تھی دی. ہاں اب ماں بڑی ہے کہ بیٹی؟ تو بیٹی کے ساتھ دوستی ہو اور ماں کے ساتھ دشمنی ہو تو لوگ اس بیٹی کو کیا کہیں گے؟ غیرت مند کہیں گے یا بے غیرت کہیں گے؟ سرکار کے ساتھ گستاخیاں، نبی پاک علیہ السلام کی توہینیں، رسول اللہ کی آل اولاد کی توہینیں، رسول اللہ کے نظام کو فالو نہ کیا جائے، ایکسیپٹ نہ کیا جائے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں، رات بھر ہم میلاد کرائیں، رات بھر ہم میلاد کریں، رات بھر ہم جلسے کریں، عاشق رسول کا لیبل لگائیں، اور دن کو گستاخان رسول کے ساتھ ہم چرنوں میں بیٹھ کے چریں، پھر یہ لمحہ فکریہ اور لعنت ہے ایسی زندگی. یہ دو رنگی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے. ارے سچ کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار. لوگوں، سچا مسلمان صرف وہ ہے جو رسول کے دشمن کا دشمن ہے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اخلاص اس بات سے ظاہر ہوگا، نمازوں سے بات نہیں بنے گی. جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخی اور بے ادبی کی ذرا بدبو آئے، وہاں سے نفرت کرنا ہر مسلمان پر، غیرت مند پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. نماز پھر، نیاز پھر، صدقات پھر، محافل پھر، مجالس پھر، تلاوت پھر، ریاضت پھر، حج پھر، عمرہ پھر، ہر عبادت بعد میں ہے. پہلے نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہے. حضور کے غلاموں کا غلام حضور کے دشمنوں سے دور، پھر سب کچھ قبول ہے. بصورت دیگر کوئی قبولیت ہو سکتی؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، جانا، انہیں یا رسول اللہ تمہیں جانا، 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 تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے برحق رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو رسول اللہ کے غلام ہیں، کافروں پر سخت ہیں. وہ مولوی ہو، قاری ہو، پیر ہو، وہ جناب چودھری ہو، الحاج ہو، وہ جتنا مرضی بھی ہو. یاد رکھ لو، میں بات کرنے لگا اللہ دے فضل لینے تے ایک نہیں کئی انگنت قرآن دیاں آیتاں میرے کل دلیل نے. جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دے دشمن نال دشمنی نہیں رکھدا، نبی دے دشمن نو برا نہیں جاندا، نبی دے دشمن کو نفرت نہیں کردا، حضراتوں دے نالوں کتے چنگے نے. جنگل دے جانور بہتر نے. جیڑا بندہ نبی پاک دے گستاخاں کولوں، حضور دی آل دے گستاخاں کولوں، حضور دے اصحاب دے گستاخاں کولوں جیڑا نفرت نہیں کردا. حضرات کتے نفرت عبادت ہے، کتے محبت عبادت ہے، کتے اختلاف عبادت ہے، کتے اخلاق عبادت ہے. میں تینوں تھوڑی جی دلیل دی دین لگا ماں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سن، توجہ کرنا بھائی، ادھر نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، ذرا توجہ کرو. میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ کہیں اختلاف عبادت ہے، کہیں اخلاق عبادت ہے، کہیں اختلاف دین ہے، کہیں اخلاق دین ہے. ذرا سن لے، آدم علیہ السلام دے نال شیطان نے اختلاف کیتا نہیں؟ استغفر.
آدم علیہ السلام نال شیطان نے کیتا اختلاف، اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، بیڑا غرق ہو گیا، راندیا گیا، کافر ہو گیا۔ اختلاف کدے نال؟ اللہ نال نہیں، اللہ دے بندے نال کیتا۔ کدے نال اختلاف کیتا؟ فرمایا کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ کہندے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اج دے کمینے دی بولی شیطان ادو بولیا، ادو شیطان دی بولی بولی، اج دے کمینے جیلوی نے بول دیتی۔ اے آندہ بابے شے کو نہیں، ہن قرآن سن ذرا توجہ، ایکو کنٹرول رکھو بس، ایکو کنٹرول، ایک تھا نہیں بند دیو بس، ہن نہیں چھیڑنا انہوں۔ آج سن میری گل، توجہ کر ذرا قرآن دی روح دے نال سن ذرا گل۔ شیطان نو اللہ نے پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ما مانا کا اللہ تسجد، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کیڑی شے نے تینوں منع کیتا ہے؟ کہندے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان کہندا ربا میں بابے نو سجدہ، بابے دا رتبہ، بابا نہیں مندا، میں بابے دی شان نہیں بندا، میں بابے دا مقام نہیں مندا، میں بابے دا اکرام نہیں کیتا۔ او کیوں نہیں بابے نو سجدہ کیتا؟ او بابے نو کیوں نہیں مندا؟ کہندے انا خیر منہ، اے تے شے کو نہیں، میں ہی بہتر۔ بھائی گل دی کو سمجھ آئی؟ سب تو پہلا کنے آکھیا بابے شاہی کو نہیں؟ میں قرآن سنان دیا یار تو میں کوئی کچی پکی روٹی نہیں سنان دا۔ اللہ نے فرمایا ما مانا کا اللہ تسجد، اوہ تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا خیر منہ، اللہ اس بابے نالوں میں بہتر ہوں۔ ایدہ مانا کی بنے بابے شاہی کوئی نہیں؟ ایتھے گل سمجھ آ رہی ہے؟ سب تو پہلا کنے آکھیا سی بابے شاہی کو نہیں؟ دسیا جے ذرا، کئی بندے ذرا نا گل اچھی سن دے نے، دسیا جے۔ سب تو پہلا شیطان نے آکھیا سی بابے تے، اچھا ہن اللہ نے کی کیتا؟ اللہ نے کی اپنا ارشاد فرمایا جڑے میرے بنائے بابیاں نو نہیں نہ من دے، یا اللہ پھر تیرا فیصلہ کی، فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تیرے ہوتے لانتا ہی لانتا نے، تیرے تے پھٹکارا ہی پھٹکارا نے، ایرے تے پھٹکارا ہی پھٹکارا نے۔ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو اور سربراہ چیئرمین جناب راغب نعیمی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہیں شاباش دیتے ہیں کہ جن کے ہاں یہ مسئلہ گیا اور انہوں نے مبنی پر انصاف فتویٰ جاری کیا ہے۔ ہمارے جو سکول آف تھاٹ ہے اور بہت بڑا ہمارا ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، الحمدللہ وہاں سے بھی کلیئر ہو چکا ہے، انہوں نے اپنا ڈکلیٹ کر دیا ہے کہ یہ جو مرزا جہنمی جیلوی ہے کتا، اس نے توہین رسالت مآب یقیناً کی ہے۔ 295C یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے تحت پوری قوم عاشقان رسول اس خبیث النسل اور خبیث الفطرت کو تختہ تار پہ لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں۔ آپس میں ہن ذرا میں بھی دیکھ لوں، تسی بھی دیکھ لو کہ کنے کو نرم ہے۔ لمحہ فکری ہے نا، یہ کوئی لڈی ہے جمالو یا کوئی مذاق تو نہیں۔ یہ شوکت صاحب نے اتنا اہتمام کیا گھر کے اندر، تو ایک اچھا میسج تو جانا چاہیے نا قرآن کا۔ فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے،
سرکار کریم نے ایک اچھے مسلمان کا تعارف اللہ کے نبی نے کروایا ہے. نبی پاک نے مسلمان کی تعریف اور ڈیفینیشن اور تعارف کروایا ہے. حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میلاد شریف سے یہ میسج لے کے جاؤ. نبی پاک نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. 10-12 گالا ایک سائے میں ہو دیا یہ کیتا وہ میں انہوں کی جاننا میں اور تو وڈا چودھریاں میں کی کرنا میں فلان ٹمکان سنی کسے کو لوگ گال ذرا تے جناب گالیاں شروع کر دیتیاں تے جدوں آمنا سامنا ہویا بوتھا لمکیاں تھلے چھتر ہار تے ایک گل بھی سچی نہ نکلی تے بات جی منو معاف کر دیا جی میں وہ فلانے آکھے جی ہن ثابت کرو جی انہیں جی میں ثابت نہیں کر سکتا جی بھئی ایسے بہت سارے معاملے ہوئے ہیں یا نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ لڑائیاں جھگڑے پھڈے فتنے اسی لیے ہو رہے ہیں. اے ساڑھے کول ہے جڑا جلو والی معاملہ ہویا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کریں. آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے جس نے وہ ظلم کیا ہے اللہ کرے وہ راتوں رات وہ پکڑا جائے اور کیفر کردار کو پہنچے. ہم اس ظلم کرنے والے کے خلاف اور وہ ہم اس بچی کے حق میں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب وہاں کے باسیوں کے ساتھ ظلم کیا جائے اور ظلم کروایا جائے اور اس کو غلط رنگ دیا جائے. یہاں جاگنے والے بیدار مغز اور غیرت مند سنی موجود ہیں الحمدللہ. جی انتظامیہ کو بھی منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. پورے پنڈ دے بچے کٹ پھنڈ دیتے گئے چلنوی آتر. جدید ٹیکنالوجی موجود ہے ہمارے ملک کے اندر. چلو کوئی بات نہیں جی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب سلسلہ رکے ہی نہ. ہم دعا گو ہیں جس نے یہ ظلم کیا ہے بربریت ہے بہت بڑا ظلم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ بنایا جائے اور انشاءاللہ ہم نہیں بنانے دیں گے. انشاءاللہ تعالی جماعت کو نہیں ہم ٹارگٹ بنانے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے ڈی ایس پی صاحب سے کھلی کھلی باتیں کی تھیں. مجھے نہیں سمجھ کے ہماری انتظامیہ کو ساتھی ہیں تو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. میں نے اداروں سے بھی باتیں کی تھی کہ ظلم کے ہم خلاف کھڑے ہیں لیکن جہاں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں وہیں ہم کسی دوسرے مظلوم کے ساتھ بھی تو مزید زیادتی نہیں ہونے دیں گے نا انشاءاللہ تعالی. عدل انصاف ہم مسلمان ہیں ہمیں عدل انصاف تحقیق اور سچائی کا حکم ہے کہ سچ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان ہیں. آج یہ دعا کے بعد ہم جائیں واپس پلٹیں اپنی چارپائی پہ بیڈ پہ لیٹیں اور پھر میں آپ ہم سوچیں کہ اتنی دیر تک ہم بیٹھے رہے یہ 11:20 ہو گئے اتنی دیر بیٹھے رہے تو ہم نے کیا سنا ہے. بس یہی لے جائیں ایک بات یہی گفٹ ہے یہی تحفہ ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. بس ایک ہی لے جائیں زیادہ نہیں میں کہتا. جس کو یہ یاد ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا وہ چور بھی نہیں ہوگا وہ تہمتیں نہیں لگائے گا وہ الزام نہیں لگائے گا وہ مار کٹائی نہیں کرے گا وہ ہمسایوں کو تنگ نہیں کرے گا وہ ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرے گا وہ بیوی بچوں کی بلا وجہ پٹائی نہیں کرے گا وہ شاگردوں کی پٹائی نہیں کرے گا وہ استادوں کی بے ادبی نہیں کرے گا. یعنی پورا سارا معیشت معاشرت اور معاشرہ اور سارے کلچر کی ستھرائی صفائی سدھرائی اسی جملے کے اندر ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بس 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 میرے آقا نے طیبہ سے ہمیں پیغام دیا ہے. یہ لیٹر آ گیا ہے یہ حکم آ گیا ہے یہ آرڈر آ گیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ میرا تو صرف وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں وہ میرا ہے اور جو ہاتھ اور زبان سے
دوسروں کو زخمی کرے وہ میرا بس فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھی کافروں پر سخت، آپس میں نرم، تراہم رکعا سجدا، رسول اللہ کے غلاموں کو جب بھی دیکھو گے تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ رکوع میں اور سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو محبوب کے ساتھی ہیں، جو رسول کے غلام ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، دکھاوا نہیں، بلے بلے نہیں، واہ واہ نہیں، بس تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے تجھے آثار سجود نظر آئیں گے، ان کی پیشانیوں سے آج بھی الحمدللہ سنیو ہمیں چہرے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ عاشق کا چہرہ ہے، یہ فاسق کا چہرہ ہے، یہ عاشق کا چہرہ ہے، یہ کافر کا چہرہ ہے، یہ ختم نبوت کے ماننے والے کا چہرہ، یہ منکر کا چہرہ نہیں پتہ چلتا، چہرہ ہی کھلی کتاب، چہرہ کھلی کتاب ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ بات ختم ہونے جا رہی ہے قرآن پاک سورۃ فتح کی اس آیت کے آخری آیت کے پہلے حصے پہ، بس میں اس بات ختم کرنے لگا ہوں، جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں، وہ قلعہ کالر والا ہو، وہ چوک داتا زید کا ہو، وہ داتا زید کا ہو، وہ گٹیالیاں ہو، وہ گکھڑ والی ہو، وہ گکھڑ منڈی ہو، وہ گکھڑ ہو، وہ پکھر ہو، وہ جکھڑ ہو، جہاں بھی ہیں فرمایا رسول کے ماننے والے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، کافروں پر آپس میں، اور جب بھی تو انہیں دیکھے گا وہ رکوع میں، وہ سجدے میں، دلائل النبوہ کے اندر حافظ اصفہانی نے، ابو نعیم نے، انہوں نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر امت محمدیہ کی نشانیاں پڑھی، تو اب چونکہ رات کافی بیت چکی ہے، اب وہ حدیث پاک پڑھتے پڑھتے پھر مزید کوئی 15-20 منٹ لگ جائیں گے، تو مجھے پتہ ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، انہوں نے صبح انشاءاللہ تعالی پڑھنا بھی ہے، اور نماز فجر بھی انشاءاللہ سب نے پڑھنی ہے، علماء موجود ہیں، سب نے پڑھانا بھی ہے، ساتھیوں نے کام کاج کرنے ہیں۔ میں کلوز کرنے جا رہا ہوں، سرکار کریم علیہ السلام کی امت کے اوصاف عمیدہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھے تو ہر وصف پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ اے امت منو دے چھاڑے، ایڈیاں تریفہ والی ایڈی اعلیٰ امت، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا تل کا امت محمد، میرے کلیم یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر آخر لاسٹ ہوا کیا؟ پھر عرض کی تھی یا اللہ اے امت محمدیہ ہے، تے پھر جے منو نہیں ملنی تھی یا اللہ منو ہی محمد رسول اللہ دی امت سے شامل کرنا۔ سبحان اللہ، تورات کے اندر میرے نبی تو نبی ہے نا، میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ دے اوصاف تورات وچ لکھے نے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ
اے امت منو دے. فرمایا تلکا امت محمد میرے کلیم یہ حبیب کی امت ہے تو یا اللہ پھر مجھے بھی حبیب کی امت میں سے کر دے. تورات انجیل کے اندر محبوب کے اوصاف امت کے اوصاف ہیں اور کیا ہی خوب اہل نظر اہل دل کہتے نام ان کا انجیل میں آیا, نام ان کا انجیل میں آیا, میرے آقا نام تیرا انجیل میں آیا, سب نے ان کا پتہ بتایا, سادہ ان کا رہنا سہنا, سادہ ان کا رہنا سہنا, شان ان کی میں لیکن کیا کہنا, شان ان کی میں لیکن کیا کہنا, فرش بری پر رہنے والا, عرش بری پر جانے والا, امت کا غم کھانے والا, امت کا غم کھانے والا, رب کا پتا والا, تخت بھی اس کا, تاج بھی اس کا, تخت بھی اس کا, تاج بھی, پڑھ لیجئے آخر پہ, تخت بھی اس کا, ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں آ میرا آقا, میرا آقا, ہمارا آقا, ساڈا لجپال, ساڈا کریم تھے ہوئے, تخت بھی ان کا, تاج بھی ان کا, ہوتی تو جوامع الکلم. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے سرخ و سفید خزانوں کی چابیاں دی گئی, تخت بھی ان کا, انا آتینا کل کوثر, تخت بھی ان کا, تاج بھی ان کا, تخت بھی ان کا, تاج بھی ان کا, دونوں جہاں میں راج بھی ان کا, صلی اللہ ہو, سب پڑھئے صلی اللہ ہو, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار کی غلامی ادا کرنے کا بہترین طریقہ آپس میں اتحاد, نبی پاک کی امت کا آپس میں گورا کالا, اے جٹ تے چودھری تے کمی تے نائی تے موچی تے تیلی تے رانا تے کمیار تے فلانا تے ٹمکانا نہیں ہے, بس ہمیں ایک کلمے میں اللہ نے جمع کر دیا ہے. غلبہ دین کے لیے اتحاد, علماء میں, پیروں میں, جماعتوں میں, تنظیموں میں, 5 وقت نماز, اپنے بیوی بچوں کی پاکیزہ طریقے سے پرورش و نگرانی نگہبانی, اور اپنے معاشرے کے اندر امن شانتی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اللہ میرا آپ کا اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى واسع الکرم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک